پھر ایسے ہی ٹنکو طوطا الو کے چھوٹے بیٹے کا بھوجن چراتا ہے اور اس کو خوب سارا اپنی چونچوں سے مارتا ہے، اور وہ الو کا بچہ روتا روتا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ پاپا پاپا مجھے اسے ٹنکو نے مارا، پاپا پاپا مجھے اسے ٹنکو نے مارا اور میرا بھوجن بھی چرا لیا ہے۔ ارے جی سنتے ہو، ہائے میں مر گئی، دیکھو نا وہ کمبخت میرے بچے کو کتنا گھائل کر گیا۔ آپ بنے پھرتے ہو جنگل کے راجا، میں طاقتور ہوں، میں ہوشیار ہوں، ہائے میں مر گئی، میرے بیٹے کو دیکھو اس نے کیا کر دیا ہے، مجھے تو تمہاری کوئی بھی طاقت کسی کام کی نہیں لگتی۔ ایسے ہی الو اپنی بےعزتی سن کر بہت پریشان ہوتا ہے، اور ادھر دوسری طرف پتا طوطا اپنے بیٹے کو کافی سمجھاتا ہے، پر اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ گھمنڈی تھا اور بہت ہی زیادہ ضدی۔ ارے میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے کسی بھی پکشی کے ساتھ نہ جھگڑا کیا کرو۔ ارے پاپا میں دیکھو کتنا سندر ہوں، میری چونچ کتنی سندر ہے۔ ارے چپ کر جا منحوس مارے، تیری چونچ کا تو میں کیا ہی کروں۔ ایسے ہی ٹنکو ایک درخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہی طوطا جس نے الو کے بیٹے کو مارا تھا اور اس کا پتا امرود اور ایک مرچی لے کے آتا ہے۔ اور مجھے کوئی پکشی مل جائے میں جس کو یہ امرود اور مرچی دے دوں، اس امرود اور مرچی میں تو کسی سندر اور طاقتور پکشی کو دوں گا، وہ پکشی میری آنکھوں کے سامنے آئے تو اس پکشی کو میں روزانہ بھوجن دیا کروں گا، کوئی سندر پکشی مجھے مل ہی نہیں رہا۔ ٹنکو یہ بات سن کر الو کی طرف آتے ہیں۔ انکل دیکھیں نا میں کتنا خوبصورت ہوں، یہ مرچی اور امرود مجھے دے دے، دیکھیں میری پنکھ میری پونچھ کتنی خوبصورت ہے۔ انکل انکل میں سے سب جنگل باسی پکشی جلتے ہیں۔ ارے ہاں ہاں تم تو بہت ہی خوبصورت ہو، تم تو یہ امرود اور مرچی کھا سکتے ہو، اور میں روزانہ تمہیں امرود اور مرچی دیا کروں گا، تمہاری سندرتا بہت ہی ششیل اور بہت ہی زیادہ ہے، جنگل میں تجھ جیسا پکشی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اپنی تعریف سن کر ٹنکو چھوٹا ہنسنے لگتا ہے۔ انکل میں اس جنگل میں سب سے سندر اور ششیل ہوں، سب پکشی مجھ سے انکل جلتے ہیں، آپ کے بیٹے کو بھی میں نے کل مارا تھا۔ پھر ایسے ہی ٹنکو وہ امرود اور مرچی کھا لیتا ہے، اور پھر ٹنکو اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ہا 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 ہا، اس ٹنکو کے بچے کو اب پتا چلے گا کہ الو سے پنگا لینا کتنا ہی بھاری ہے۔ ایسے ہی ٹنکو اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنے پتا کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ اس کو الو نے مرچی اور امرود دیا اس کی سندرتا پر۔ پپا طوطا کہتا ہے، ارے بیٹا وہ الو بہت ہی چالاک ہے، ان الوؤں سے تم بچ کے رہنا، یہ نہ ہو کہ تم اپنے آپ سے بھی جاؤ اور اپنی خوبصورتی سے بھی، کیونکہ وہ بہت ہی دشت الو ہیں، جنگل میں کوئی بھی پکشی ان سے مقابلہ نہیں کرتا، وہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے خطرناک اور زہریلے الو ہیں۔ پتا طوطا ایسے اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، اور نہیں نہیں پاپا آپ تو ایسے ہی فکر کر رہے ہو، وہ الو میری خوبصورتی دیکھ کر بہت ہی حیران تھا کہ تم اتنے خوبصورت اور سندر اور ششیل ہو۔ ایسے ہی ٹنکو اپنی تعریفیں آپ ہی کر رہا تھا، پھر پپا چڑیا بھوجن کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، اور ٹنکو کا ایک پنکھ نیچے گر جاتا ہے۔ ارے یہ پنکھ کس کا ہے، یہ میری طرح ہے۔ پھر ٹنکو سو جاتا ہے اور گہری رات ہو جاتی ہے، اور ٹنکو صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے اوپر سے سارے پنکھ گر جاتے ہیں۔ ہائے ہائے یہ پنکھ کہاں سے آ گئے، یہ تو بالکل میرے پنکھوں جیسے پنکھ ہے، چلو میں ندی پر چل کے دیکھوں۔ پھر ٹنکو طوطا ندی کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور وہ ندی پر جاتا ہے اور ندی پر جا کر بیٹھتا ہے، اور جب ندی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو ٹنکو ڈر کے مارے پیچھے چھلانگ لگا کر ہٹتا ہے۔
ہائے میں مر گیا، میرے پنکھ، ہائے میں مر گیا، میرے پنکھ کہاں چلے گئے، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں لٹ گیا، میرے پنکھ، میری خوبصورتی۔ ٹنکو کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا اور ٹنکو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ کوستا ہے اور وہ ایک جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ کالو کوا اور ککو وہاں پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ ارے ٹنکو، ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ کالو کوا اور کوکو دونوں ٹنکو کے اوپر ہنسنے لگتے ہیں۔ ارے ٹنکو، اب کہاں گئی تمہاری خوبصورتی جو اتنی گھمنڈ کرتے تھے اپنے آپ پر؟ ٹنکو کے پاس کوئی بھی شبد نہیں تھے کہنے کے لیے کیونکہ ٹنکو کی تو ساری غلطی تھی، کسی کی کوئی غلطی نہ تھی۔ ایسے ہی پھر ٹنکو شرمندہ ہو کر وہاں سے اڑ جاتا ہے اور پتا چڑا بھی آ جاتا ہے۔ ہائے ہائے ٹنکو، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میں مر گیا ٹنکو، یہ کیا ہو گیا؟ ارے پاپا میرے پنکھ غائب ہو گئے اس امرود اور مرچی کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ امرود اور مرچی نہیں ہے ٹھیک۔ ایسے ہی ٹنکو کے سارے پنکھ غائب ہو جاتے ہیں اور ٹنکو کو اپنی غلطی کی بہت ہی بڑی سزا مل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اچھی اور نیک سیکھ لینی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب